الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بات کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسلام کی بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کرنے والا بنائے، اور حق سچ جو ہوتا ہے نا، حق سچ وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ الحق مر، ٹروتھ از آلویز بیٹر، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ تو اس نسبت سے میں بات کر رہا تھا حماد بھائی، حماد علی، میرا عماد الاسلام نام ہے، اب حماد علی، کہ المحند علی المفند پر عقائد علماء دیوبند کی جو کتاب ہے اس پر میں بات کر رہا تھا، اور میرا یہ حق ہے میں سچی بات بتاؤں، اس میں تو کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں ہے نا جی۔ اگر میرے اندر کوئی کمی کجی ہے علمی لحاظ سے، علمی پوائنٹ آف ویو سے، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں آپ کی مسٹیک ہے، تو میں اس مسٹیک کو مانوں گا اپنی، اور میں اللہ کے فضل سے ماننے والوں میں سے ہوں۔ کوئی غلط بات مجھ سے اگر نکلی ہو، پہلے ویڈیو جو میری باندھنی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں آپ کی مسٹیک ہے، تو میں بالکل مانوں گا۔ مگر ہو مسٹیک پھر نکالنی ہے آپ نے قرآن اور صحیح حدیث سے ریفرنس کے ساتھ، ایسے بات نہیں کرنی۔ تو المحند المفند کی کتاب کی میں پرسنلی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، مگر جو میں نے عقیدے میں نے یہاں مینشن کیے ہیں، 3 عقائد، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی ٹکراری عرش و کعبہ سے افضل ہے، اس کی میں نے دلیل مانگی تھی مات بھائی علماء دیوبند کے اکابرین سے، کہ اس کو قرآن و صحیح حدیث سے اس کو پلیز آپ مینشن کریں، بتائیں، تاکہ اصلاح ہو جائے ہماری بھی، اور انشاءاللہ سب کی اصلاح ہوگی، کیونکہ عقیدہ ہمیشہ نص ہی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ باتیں جو علمی، اور یہ کوئی یہ نہیں کہ عام سی بات ہے، یہ تو چھوٹے سے بچے 5ویں کلاس کے پڑھنے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ قرآن و صحیح حدیث ہی ہمارا جو ہے وہ منہج ہے، تو اس سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ وہ یہ تھا کہ میں نے اسے جب یہ بات کی، انہوں نے قرآن صحیح حدیث مجھے نہیں دی۔ اسی طرح میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے قبر مبارک میں ہیں، ان کی جو ہے نا زندگی جو دنیا کی سی ہے، دنیا کی سی ہے، تو اس کی دلیل دے دیں قرآن و صحیح حدیث سے۔ میں نے تو گزارش ہی کرنی ہے نا آپ سے، اور میں ادب کے دائرے میں گزارشات کر رہا ہوں، میں آپ سے مس بیف پرسنلی میں اٹیک نہیں کروں گا آپ کی ذات تک، آپ کی شخصیات۔ جو یہ مفتی عزیز الرحمان ہے غالباً لاہور میں جو معاملہ ہوا مدرسے میں، اور پوری دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا میں، کرنٹ میڈیا میں، الیکٹرک میڈیا میں ان کی باتیں چلی، اور وہ حقیقت پر مبنی تھی۔ جو ان سے مسٹیک ہوئی اللہ معاف کرے، جو قوم لوط جو کام کرتی رہی انہوں نے وہ اس سے کام اللہ معاف کرے سرزد ہوا ہے، تو میں نے بھی کنڈیم کیا، ظاہر ہے کرنا ہے، اور علماء دیوبند نے بھی، کئی علماء نے کنڈیم کیا کہ یہ غلط ہے، ظاہر ہے اللہ معاف کرے، حاشا وک اللہ معاف کرے ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان حرکات سے، سکنات سے۔ تو میں نے آپ سے دنیا کی سی مثال ہے، یہ اس کی دلیل دے دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر اطہر کے ساتھ موجود ہیں زندہ۔ پھر ایک عقیدہ میں نے تیسرا جو میں نے گزارش کی ہے کہ وہ بتائیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کے سینوں سے اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، اس طرح نہیں جیسے عوام میں رائج ہے، اس طرح جیسے خواص میں ہے۔ تو خواص میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی قرآن سے عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ ہے، قرآن کی دلیل دیں، آیت پڑھیں کہ یہاں سے یہ ہم نے اس آیت سے اس عقیدے کو لیا، اخذ کیا ہے، اور صحیح حدیث کا ریفرنس دیں، انشاءاللہ مانیں گے، کیوں نہیں۔ میں پہلی پہل کہہ رہا ہوں، میں ماننے والوں میں سے ہوں اللہ کے فضل سے، میں ضدی ہے ہی نہیں ہوں، ہٹ درمی تو میرے اندر ہے نہیں اللہ کے فضل سے۔ اور جو بندہ سچا ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور مانتا بھی اللہ کے فضل سے۔
تو میں نے یہ گزارش کی اس کو بھی ثابت کریں جی. ارواح ثلاثہ میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے، ذرا جو آپ کے مشائخ نے کتابیں لکھی ہیں اس میں ظاہر آپ کے عقائد ہی ہیں نا، کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دو جو ہیں علماء کی صلح کرا رہے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب، ٹھیک ہے جی، تو فزیکلی وہ آ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خواب کا مسئلہ ہے، تو بھی خواب کا مسئلہ ہے تو اس کی بھی دلیل دے دینا. کیا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو ایسے خواب آیا ہے کہ کوئی صحابی قبر مبارک سے اپنے نکل آئیں اور دونوں صحابہ کی صلح کرا کے چلے جائیں، ان کے لیے روٹی پکائیں، ان کے لیے سالن بنائیں؟ تو یہ چیزیں کدھر لکھی ہوئی ہیں یہ ذرا بتا دیں. کہاں سے لیتے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ میں گزارش کر رہا ہوں. ہمارے بھائی 3-4 دنوں پہلے مجھے کسی بھائی نے فون کیا، نے کہا جی آپ ایک عالم ہے، میں نام نہیں لیتا، تو ان کے بارے میں آپ نے پرسنل کوئی اٹیک کیا. میں کہ نہیں، کوئی پرسنل اٹیک ذاتیات پر میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا جی کسی نے کمنٹ کیا ان کے بارے میں، وہ آپ نے کیا. میں کہا جی اگر میں نے کیا میرے آفیشیل پیج سے ہوا تو میں سوری کرتا ہوں، کسی نے کیا میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہ میں کتنے عرض کر رہا ہوں. ظاہر پرسنلی اٹیک علمی اختلاف رہے گا، بس علمی. وہ کہہ رہے ہیں کہ علمی اختلاف آپ عالم. میں کہ نہیں بھائی، عالم جو ہے نا، عالم ان کی رسپانسبلٹی ہے قرآن و صحیح حدیث سے مسئلہ بتائیں، اور ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ آگے تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے. اب دیکھیں نا، دیوبندی بریلویوں کے پیچھے، بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے اہل حدیث ان کے پیچھے، دیوبندی بریلوی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. وہ سارے کہتے ہیں یہ ہمارے ان کے قائد اور فروعی اختلافات ہیں. تو پھر کن کو آپ ٹھیک کریں گے؟ ٹھیک ہے، ادب کے دائرے میں گزارشات کر رہا ہوں. ادب تو پہلے، رسپیکٹ پہلے ہے. تو اس کا میں نے گزارش کی تھی جواب دیں. تو کوئی قرآن کی آیت نہیں مجھے ملی، صحیح حدیث نہیں ملی. میں گزارش کر رہا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب سے، مولانا منظور مہنگے صاحب سے، مولانا سعید خان صاحب سے، مفتی سعید خان صاحب اسلام آباد والے، اور اسی طرح کئی علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس کو جواب دیں قرآن صحیح حدیث سے. مگر مجھے کئی دوست کہہ رہے کہ آپ کو جواب قیامت تک نہیں ملے گا عماد بھائی. تو میں کہ پھر گھر پھر ہوتی آگے نا پھر. تو میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی ضد پر یا کوئی جان کے آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رہا. مجھے آپ سے دلی محبت بھی ہے، علماء کرام کی رسپیکٹ بھی ہے. کیوں جی مولوی بھائی، ہونا چاہیے نا، رسپیکٹ تو ہونی چاہیے نا. رسپیکٹ تو ہے اللہ کے فضل سے. اور میں تو وہ آدمی، میرے اندر تو وہ ظرف ہے اللہ کے فضل سے. میری 15-16 سال عمر ہوگی جی. یہ مسجد ادھر جیلوں میں بلال ٹاؤن میں اہل حدیث، وہاں میں نے امامت بھی کی، اذان بھی پڑھی. امامت تو نہیں کی، خیر اذان میں پڑھتا تو شوق سے، حرم میں جیسے ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. اور میں نے اتنی مشق کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح وہ امام صاحب جب نہیں ہوتے تو وہ کہتے تھے بھی آپ امامت کرا دیا کریں. تو میں جب ایک دن، میں نے 2-3 دن بلکہ میں نے امامت بھی کرائی، تو ایک بریلوی اہل سنت کے وہ گزرے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو وہ گزرے تو میں نے کہا قاری صاحب آج آپ نماز پڑھائیں. یہ 15-16 سال کی عمر میں میرا وہ ظرف تھا. ایسے میرے پیرنٹس سے بیچارے اللہ ان کو زندگی صحت دیں جی، وہ بزرگ ہیں، ظاہر ہے پیرنٹس تو پیرنٹس ہوتے ہیں. انہوں نے ایسی ہماری تربیت کی ہے یار کہ ہر ایک کے لیے رسپیکٹ ہے. میں اللہ کے فضل سے مدرسوں میں پڑھتا رہوں، میں نے اسکول کی بھی تعلیم حاصل کی ہے، کالج میں بھی پڑھتا ہوں. یہ کامرس کالج ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ آپ بڑے شدت پسندی آپ کے اندر. اس وقت میں نے کہا جی آپ نماز پڑھاؤ، کہتے ہیں حیران ہو گئے. تو کہتے ہیں یار آپ کا بڑا پن ہے یہ عماد بھائی. اس وقت کی بات ہے جب 15-16 سال کی عمر تھی میری. تو اللہ کے فضل سے پھر میں تبلیغ میں گیا بعد میں. تو تبلیغ میں تو محبت ہے، پیار ہے، مگر تبلیغ والے کچھ ہیں کوئی شدت پسندی دکھاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے تبلیغ والوں کو اپنا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ تبلیغ میں مولانا الیاس گمن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں تبلیغ میں تقابل تو ہے نہیں. وہ کہنے لگے ایک عالم تھے، وہ عالم تبلیغی تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے سال لگا. تو مولانا الیاس گمن صاحب نے کہا سال لگا تو مجھے دلیل دے.
کیونکہ میں بھی تو تبلیغ کا کام اپنا کر رہا ہوں، دین کی خدمت کر رہا ہوں. تو اس پر الیاس گومر صاحب نے کہا تیرا جو اصول ہے نا وہ ہے خاموش رہنا، میرا کام ہے بولنا، تو اپنے اصول پر رہے. اسی طرح تبلیغ والے کہوں گا اپنے اصول پر رہیں، آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں. میں اللہ کے فضل سے قرآن و صحیح حدیث کے منہج پر ہوں، قرآن سنت کے منہج پر ہوں. میں دیوبندی نہیں ہوں، میں بریلوی نہیں ہوں، میں اہل حدیث نہیں ہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی. میں اللہ کے فضل سے قرآن و صحیح حدیث کا جو ہے منہج پر ہوں. قرآن حدیث کی میں دعوت دوں گا انشاءاللہ تعالی، صحیح حدیث کی دعوت دوں گا. تو میں سب کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ سب کے لیے جی، محبت سب کے لیے ہے. تو اس وقت میرا ایسا ضرور تھا، تو میں کسی بھی عالم کے اگینسٹ نہیں ہوں. ادب کے دائرے میں رہ کر گزارش کروں گا اس کو جواب دیں، مگر جب نہیں ملا تو پھر میں تو رجوع کرتا ہوں ان عقائد سے. ظاہر میں تو تحقیق کے لیے نکلا تھا. میں دیوبند کے ان جو عقائد ہیں نا جی، المحند المفند کے 3 عقائد پر جو میں نے بات کی تھی، مجھے قرآن سے حدیث سے دلیل نہیں ملی، میں اسے رجوع کرتا ہوں، اعلانیہ رجوع کرتا ہوں جی. کیونکہ جان بھائی اللہ کو دینی ہے، اللہ کو دینی ہے. اللہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے جی. اس کے دیکھنے کی حد نہیں، اس کے سننے کی حد نہیں، اس کی ہیبت کی حد نہیں، اس کی کرسی کی حد نہیں. وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ہاں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق، اس کو جان دینی ہے، اس کو جان دینی ہے، لوگوں کو جان تو نہیں دینی. ہاں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے. وللہ میراث السماوات والارض، زمین آسمان کا وارث ہے، اس کو جان دینی ہے. تو میں ان قیدوں سے رجوع کرتا ہوں علی الاعلان. اور یہ کہتے ہیں نا کچھ کہ مولا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کے بھی عقیدے نہیں، ان کے یہ عقیدے نہیں ہیں المحند علی المفند والے. جائیں لکھوا لیں آج. یہ بھی آج میں کچھ دوستوں کو چیلنج دے رہا ہوں، جائیں آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے لکھوا لیں کہ المحند المفند کے یہ جو عقیدے جو میں نے یہاں ڈسکس کیے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، اگر یہ عقیدے مولانا کے ہیں تو میں رجوع کر لوں گا. چلیں کہ واقعی میں دیوبندی ہوں. مگر مولانا یہ نہیں کہ مولانا میرے لیے طارق جمیل صاحب میرے لیے کوئی اتھارٹی نہیں، میرے لیے وہ نہیں، میرے لیے قرآن صحیح حدیث ہے سر. مگر مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ عقیدے نہیں ہیں جی. لا الہ الا اللہ اشہد رسول اللہ جو واقعہ ہے، اس پر مولانا خود طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے. ابھی جا کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے جی. تو میں تو رجوع کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور جو کچھ علماء جو ماشاءاللہ میرے ساتھ جو رابطے میں ہیں، تو ان کا جی یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں. تو میں کہ ماشاء اللہ تعالیٰ اچھی بات ہے. اب میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں جی، کہ وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جو میں نے 2 سال پہلے ادھر ڈسکس کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل پر، کہ مولانا شریف تھانوی صاحب کے مرید کو آیا، وہ خواب تھا، واقعہ خواب تھا کہ جی وہ خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ بول رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ شرف رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. مگر خواب کا وہ کہتا ہے یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہوتا ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. وہ پھر اب ان کو نا چٹھ بھیجتے ہیں حضرت تھانوی صاحب کو کہ مجھے یہ خواب ہے. تو ان کو وہ فرماتے ہیں بھئی یہ خواب سے مراد اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو پیر ہے وہ متبع سنت ہے، بین ہی متبع سنت ہے، ٹھیک ہے جی. مگر جب وہ بیدار ہوتا ہے، وہ جو مرید صاحب بیدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی اشرف رسول اللہ نعوذ باللہ. تو اس پر ان کو چاہیے تھا کہ ان سے توبہ استغفار کراتے. نہیں یار یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. معصوم تو انبیاء کرام ہے نا، علیہم الصلوات و تسلیمات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جی، جن سے خطا ہوئی مگر اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا ہے نا جی. قرآن میں اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا. تمام صحابہ جو ہیں، واقعی جو صحابی ہیں
وہ تو میرے سروں کے تاج ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کہ قرآن جو کہتا ہے اور صحیح حدیث کہتی ہے، جو رب العالمین کہتا ہے، اور جو میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حق سچ فرمایا. مگر آپ کے علماء تو نہیں ہے نا جی معصوم. اور 14ویں یعنی کہ صدی کے جو علماء ان کے بارے میں لکھا ہوا رضی اللہ عنہم. اب اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے نا، رضی اللہ عنہم، کیونکہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ہے نا جی. ان کے لیے کیوں ہے رضی اللہ عنہم؟ یہ دلیل ہونی چاہیے اس کے پیچھے، قرآن سے، یہ حدیث سے. خیر، تو وہ بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ رسول اللہ. تو اس پر میں یہ گزارش کرتا ہوں، گزارش ہے مودبانہ عاجزانہ علماء کرام سے. یہ علمی اختلاف، یہ میں ذاتیات پر نہیں جا رہا، نہیں، علمی اختلاف ہے کہ کسی صحابی سے رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے کسی صحابہ کو دیکھا ہو خواب میں اور ان کا کلمہ پڑھا ہو، یعنی کہ لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ. ایسی کوئی دلیل ہے؟ یا عمر رسول اللہ، یا عثمان رسول اللہ، یا علی رسول اللہ؟ نہیں ہے، نہیں ہے. صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو جن کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، آخری نبی ہیں. کوئی ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر نہیں ہے تو اس واقعے کو آپ حذف کر دیں، نکال دیں. امداد رسالہ امداد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت مولانا شریف علی تھانوی صاحب کا. اس کو آپ نکال دیں، حذف کر دیں. میں نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے عرض کی تھی آج سے 1.5 سال پہلے کہ اس کو آپ نکال دیں. تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بالکل ٹھیک ہے یہ واقعہ. میں کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو بیداری والا ہے، جو بیدار میں وہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے ایک ریفرنس حدیث ہے کہ ایک بندے کی کوئی چیز گم جاتی ہے، یعنی بخاری یا مسلم میں کس میں ہے، اور وہ جو ہے پریشانی میں آگے پیچھے دیکھتا ہے، کوئی یعنی کہ سواری اس کی گم جاتی ہے، تو وہاں پریشانی میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کہ وہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ اڑتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کو، خدا کو، تو میرا، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، یعنی کہ فرط خوشی میں. تو میں کہ وہ فرط خوشی میں تھا نا، تو ادھر معاملہ کچھ اور ہے. ادھر یہ تھا کہ وہ بیداری میں کلمہ پڑھ رہے ہیں. وہ تو معاملہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات نہ کریں، عدم بیان نہ کریں نا جی. گزارش ہے، لیکن گزارشات ہیں کہ بات ہو قرآن و صحیح حدیث سے. ٹھیک ہے نا جی. کہ کون سے صحابی نے کس صحابی کا کلمہ پڑھا ہے؟ سب کلمہ پڑھنے والے تھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور میں یہ الزام نہیں دے رہا آپ کو، یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کا کلمہ پڑھاتے ہیں، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس واقعے کو گزارش نکال دیں. تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کہیں، میں نے کہا جی اس سے بندہ کوئی دیوبندی، اس وقت میں دیوبندی تھا، میں کہا جی کہ اس سے بندہ دیوبندی ہی رہتا ہے کہ اس واقعے کو نہ مانے. کہا جی یا پھر آپ دیوبندی نہیں. میں عجیب بات ہے، اگر آپ سے کسی مسئلے پر اختلاف کر لیا، مماتی تو اتنے اختلافات کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو دیوبندی کہتے ہیں، حالانکہ مماتی آپ کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ بات جو حق کی کرنی چاہیے، سچ کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح مکاشفت القلوب میں، یہ کشف المجوب میں، مجھے نہیں پتہ کون سی کتاب ہے ان میں سے، کہ ایک پیر سے اپنے مرید کو کہتے تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. وہ پھر بعد میں کہتے ہیں میں تیرا امتحان لے رہا تھا. تو یہ سر، یہ ان چیزوں، ان کام، اس ڈرامے کی ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو یار، کہ آپ اپنے نام کے کلمے پڑھائیں چشتی رسول اللہ، اللہ معاف کرے. تو کوئی اس کی دلیل اگر ملتی ہے، ویسے تو ہے نہیں ہے، میں نے بھی اس اللہ کے فضل سے بخاری مسلم پڑھی ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھی ہوئی ہے، ایک دلیل ہی نہیں ملتی ہے. تو اگر ملتی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں، اگر نہیں ملتی تو آپ رجوع کریں. کیوں جی اماد بھائی، آپ رجوع کریں. یہ گزارش ہے علماء سے. مسلک بریلوی کے کچھ علماء نے یہ لکھی ہوئی ہے، یہ دلیل لکھی ہوئی ہے، تو رجوع کریں. یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ جو واقعہ ہے، اگر یہ کسی صحابی سے نہیں ملتا، اس سے رجوع کریں، اس کو حذف کر دیں. اتنی ساری بات ہے اس میں. کوئی آپ کی اور انشاءاللہ رسپیکٹ بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. علماء کی رسپیکٹ ہے، مگر علماء اپنی رسپیکٹ کروائیں نا. یہ بھی ہے نا جی،
کیونکہ ممبر تو محراب آپ کے پاس ہے، مدرسے آپ کے پاس ہیں، مگر بات قرآن سے حدیث سے ہو نا جی. اگر ہم غلط ہیں، آپ ہمیں کہیں آپ کی غلطی ہے، تو میں مانوں گا، میں ایڈمٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی. یقین کریں، میں نے یہ مولانا رفیق جامی صاحب ہیں، بڑے دیوبند کے بڑے مقرر ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں دل سے. میں ان سے ملا بھی ہوں 2 دفعہ. ان کو میں نے فون کر کے پوچھا جی المحنت کا یہ عقیدہ جو ہے عرش کعبہ سے افضل ہے، مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اطہر کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. میں نے کہا جی بعد میں فون کرنا، وہ میں ادھر انشاءاللہ لگا بھی دوں گا. تو انہوں نے کہنے لگے ابھی میں مصروف ہوں، ابھی میں کسی جگہ، میں ان کا کام تو ادھر ہی فرما دیتا ہے بھئی یہ قرآن کی ہے. جی السلام علیکم مولوی صاحب. میں سب اماد الاسلام عرض کر رہا ہوں جہلم سے. کون ہے؟ اماد الاسلام جہلم سے. جی جی حضرت، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. ایک مسئلہ پوچھنا تھا اگر آپ گزارش ہے. ہاں وہ المحنت میں جو ایک عقیدہ ہے نا، جو عرش کعبہ سے افضل ہے مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اطہر کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، عرش کعبہ سے افضل، اس کی کوئی دلیل ہے جو قرآن میں حضرت، میں حدیث ہے؟ اپنے آپ کے اس میں گرامی اماد الاسلام. اماد الاسلام، میں بیٹھا ہوں جلسے میں. شور سن رہے ہیں آپ؟ جی میں ہوں گا یہاں 10:30 بجے پار. اچھا جی 10:30 بجے کر لیں یا ابو بکر کو کر لو. چلیں، تو آپ بعد میں مسئلہ بتائیں گے. ہاں میں تو بیٹھا ہوں جلسے میں، عورتوں کا شور نہیں سن رہے آپ. اچھا جی، تو پھر میرا چلیں. ٹائم ہو گیا بیان کا. جی ٹھیک ہے، آپ پھر بیان کے بعد پھر بتا دیے گا مسئلہ مصحف. ہاں میں دیکھ لوں. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، شکر ہے. بہت شکریہ. اللہ. بس اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، دوسروں کی بھی ہوتی ہے. اور میں یہ آخر میں بات کہہ کے بات وائنڈ اپ کرتا ہوں، یہ فتنہ نہیں ہے سر، میں فتنہ نہیں پھیلا رہا، یہ اصلاح ہے یار. آپ پھر آیات پڑھتے ہیں جی قرآن کی جو الف لام میم اس پارے میں ہے، جب ان سے کہا جائے کہ آپ فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے، ان کے ساتھ جوڑیں، اللہ معاف کرے ہمیں. یہ کمال بات ہے یار. ایسے تو کئی دلیل میرے پاس ہے، دلائل ہے میرے پاس. میں ادھر آپ کے بارے میں یہ بات نہیں، سینٹیمنٹس نہیں دوں گا. میں اب سب علماء دیوبند کی، علماء بریلوی کی، علماء اہل حدیث کی، سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر علمی اختلاف رکھتے ہوئے. ذاتیات پر میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی میں ایسی حرکت ہونے دوں گا. کوئی اگر کمنٹ کرے گا ادھر غلط کسی بھی عالم کو، میں ڈیلیٹ کرواؤں گا. ہاں جی، ذاتیات پر نہیں جانا، مگر علمی اختلاف رہے گا انشاءاللہ. مجھے آپ سب سے محبت ہے، محبت میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، محبت ہے تو میں ادھر آپ کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں نا، محبت ہے. اور میں آپ سے سب سے ملوں گا بھی، جن سے میں نے یہاں جن کے بارے میں میں نے آڈیو چلائی تھی، میں ان سے ملوں گا بھی ادب کے دائرے میں. ہاں وہ مجھ سے نہ ملیں، مگر میں ملوں گا، عزت کروں گا، تکریم کروں گا. ان کے لیے ہدیے ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں ہدیے لے کر جائیں، علماء کے لیے ہدیے لے کر جائیں گے، دعائیں کروائیں گے. وہ تو ہے کیونکہ آپ کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے اللہ کے فضل سے، مگر عمل ہو. میرے نبی نے فرمایا صلوات والسلام نے، جو قرآن پڑھے اس پر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنائے گا. عمل اے نہیں کہ حفظ کر لیا. میں کئی ایسے بچے ہیں جی ہمارے محلے میں حفظ کیا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ تو نہیں نا عمل ہے اصل. ہاں جی، حفظ جب کرتے ہیں اس وقت وہ صوفی بڑے بنے ہوتے ہیں. میں تو مدرسوں میں جاتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھتا بھی رہا ہوں. تو جب حفظ کر لیے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں اسی طرح عالم جب بن رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ بڑے ماشاءاللہ درویش بنے ہوتے ہیں. جب عالم آئے تو وہ اپنے آپ کو محقق، مجتہد کہلاتے ہیں، محقق العصر. تو جی میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں. اس کا جواب جو ہے، پہلے تو 3 عقیدوں پر مجھے جواب نہیں ملا، میں تو رجوع کرتا ہوں. باقی یہ جو واقعہ ہے امداد رسالے میں، رسالہ امداد میں، تو اس کی دلیل دے دیں پلیز. اگر نہیں ہے تو اس کو پھر حذف کریں. اتنی ساری بات ہے. تبلیغ میں ہم وقت لگائیں، تبلیغ جس میں خالصتاً قرآن کی تبلیغ ہو، صحیح حدیث کی تبلیغ ہو، اللہ کے راستے میں نکلیں. میں تو انشاءاللہ جاتا رہوں گا تبلیغ میں. اور میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے نصرت بھی کی، رائے گنج بھی گیا، سروزہ بھی لگایا. میں ادھر نہیں بتاتا، میں اللہ کے فضل سے اپنا وہ کام کر رہا ہوں، تبلیغ کا کام کرتا رہوں گا اللہ کے فضل سے. مگر سوشل میڈیا پہ ادھر آنے کا مقصد یہ کہ اصلاح ہو جائے. یہ بھی اب ظاہر ہے
اب ایک وقت میں بندہ انگلینڈ، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا، ہاں جی پوری دنیا میں نہیں جا سکتا، عرب کنٹریز میں اور ایشیا کے کنٹریز میں، تو وہاں تک بات جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوتا ہے۔ اصلاح ہو جائے تو ہماری آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ، اور کوئی مقصد نہیں، کسی قسم کا لالچ نہیں، نہ یوٹیوب سے بھی میں نہیں لے رہا پیسے، ایڈ چلتے ہیں وہ یوٹیوب کے چل رہے ہیں، وہ میرے نہیں ہیں اپنے، ہم ایسے ہیں نہیں اللہ کے فضل سے۔ جو سیدھی بات کرنی چاہیے، قولوا قولا سدیدا، اللہ کو وہی بات پسند ہے جو حق سچ ہو اور اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔